لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہاؤ ٹو پرفارم حج کی چھٹے دن کی سیریز میں. آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور دوسرے عظیم مہمان حضرت علامہ مولانا عمر القادری صاحب قبلہ. یہ دونوں حضرات مینا اور مناسک حج کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. اس میں آپ کی اسکرین کے اوپر ہمارا ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایس ایم ایس کے لیے ٹیکسٹ نمبر بھی، اگر آپ ٹیکسٹ کرنا چاہیں تو ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے. تو ناظرین، آپ اس پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے. تو آئیے، وقفے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی ہماری احرام اور حج کے حوالے سے، تو پھر دوبارہ میں حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جمال صاحب نے بریڈ فورڈ سے یہ جاننا چاہا کہ اگر کسی نے احرام پہنا ہے اور جو احرام اس نے جو چادر تہبند میں استعمال فرمائی ہے، کیا وہ اس کے اوپر دوسری چادر پہن سکتا ہے؟ ہاں، اگر ٹھنڈی کی وجہ سے یا کوئی تکلیف کی وجہ سے، یا جو پہلی چادر ہے وہ بہت پتلی ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے وہ پسینہ ہونے کے بعد میں بدن کے کھال چمکنے کا اندیشہ ہے، اگر ایسی صورتیں ہوں تو آدمی اگر دو چادریں پہن لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر چلنے میں دشواری ہو سکتی ہے دو پہن لینے کے بعد میں، ایسے پرابلمز اگر ہیں تو پہلے ٹرائی کر لے کہ دو باندھ سکتا ہے اور اس کو باندھ کے چل سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر چلنے میں پھر پریشانی ہو تو پھر ایسا نہ کریں. اور اگر لگا بھی لیا بعد میں پریشانی محسوس ہو رہی تو ایک کو باقی رکھے، دوسرے کو الگ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے. اور ناظرین کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بھائی دیکھیے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی احرام میں آ جانے کے بعد اب چادروں کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ بھی شبہ اپنے دماغ سے نکال لیں. ہاں، آپ نے جو نیت کر لی اس نیت کو بدلنا نہیں ہے. ٹھیک، اگر آپ چاہیں تو وہاں چل کے، اگر آپ چاہتے بھائی مجھے باتھ لینا ہے پھر میں جا کر کے کعبہ میں طواف کروں گا، تو آپ یہاں سے نیت کر کے گئے ہیں اور وہاں چل کے باتھ لینا چاہتے تو ہوٹل میں چل کے آپ باتھ بھی لے سکتے ہیں، اپنی چادریں نکال کر کے باتھ لے سکتے ہیں، پھر آپ اس کو پہن سکتے ہیں. اور اگر وہ میلی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کی جگہ پر دوسری چادریں استعمال کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. نیت نہیں توڑنا ہے، احرام تو ادلا بدلی ہو سکتا ہے. کیا کہنا، بہت خوب. تو حضرات، غسل کرنا چاہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں، اور کسی وجہ سے اگر احرام کی چادریں بدلنا پڑے تو وہ بدل بھی سکتے ہیں، لیکن نیت نہیں بدل سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں البتہ. تو آئیے ہمارے ساتھ رفیق صاحب ہیں لیسٹر سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مولانا صاحبان، خیریت سے آپ سب لوگ؟ آپ کی دعائیں. جی پہلے حصے میں فرمایا تھا ایک مولانا صاحب، مجھے ان کا نام پورا یاد نہیں ہے، اپنے منا میں جو ایک شاید مسجد خیر نام بتایا تھا انہوں نے، اور جس میں کچھ مورخین کے مطابق وہاں پہ ہزاروں انبیاء کی قبور بھی موجود ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا اس مسجد کے اندر وہ ساری ہزاروں کی ہے، یا مسجد کتنی بڑی ہے وہ جگہ، کیونکہ میں تو کبھی گیا نہیں وہاں پہ، یا اس میدان کے اندر وہ قبریں ہو سکتی ہیں. ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں. تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے اس پہ پلیز. بہت شکریہ. اگر آپ نہیں گئے ہیں تو اللہ لے جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ رفیق صاحب. ٹھیک، تو حضرت علامہ فروغ القادری صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور جناب غلام یاسین صاحب نے جو ہے اولدم سے یہ سوال فرمایا ہے، کہ یہ سوال جو ہے کل بھی ہمارے یوسف بھائی چاند نے سوال فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں 3 دن ہی کیوں قیام فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس بھائی نے یہ سوال کیا غالباً انہوں نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا تھا کہ اور بھی کچھ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے. تو جہاں تک گمان کی بات ہے، چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تو اس پر کوئی بات
نہیں فرمائی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، البتہ گمان یہ ہے، اور اولیاء کرام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ جب حاضر ہوتے تھے تو وہ اپنی حاضری کو اس انداز میں آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے کہ وہ پیکر ادب بن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ اور 3 دن اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ اگر مثال کے طور پر کوئی رہے تو اس میں یہ ہے کہ اسی طرح ادب کرنا، اسی طرح تعظیم کرنا، اسی طرح ویلیو کرنا، یہ انسان کی چونکہ فطرت ہے، ہیومن سائیکو ہے، ایک نیچرل فینومنا ہے کہ جو چیز، جو نعمت آپ کے پاس جتنی زیادہ دیر تک رہے گی اتنی ہی اس کی قدر اور اس کی اہمیت آپ کے ہاں وہ تھوڑی سی اس کے اندر کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اولیاء کرام کا یہ معمول ہے، آج تک یہ معمول ہے کہ وہ بعض اولیاء کرام، یہ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن مدینہ پاک میں رہے، 3 دن کے بعد چلے گئے، بعض اولیاء کرام کا آج تک یہ معمول ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر رفع حاجت کے لیے، وہ اگر رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہو تو وہ مدینہ طیبہ کے جو اصل مدینہ پاک ہے اس کی حدود سے باہر جاتے ہیں، اور مدینہ پاک کے اندر رہتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، کیفیت میں ہو، زیادہ تر عبادت کی کیفیت میں ہو، اور ناپاکی کی حالت ہی ان پر نہ ہو۔ وہ کوشش کرتے ہیں غذا کھائی جائے تو بڑی ایک جو کثیف قسم کی غذا ہے وہ کھائی جائے، اور اس کے پیچھے حکمت فقط ادب ہے، ادب ہے، رسپیکٹ ہے، آنر ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ جو ہے ایک بہن ہے گلاسگو سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 3 چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں، میں حج پہ جا رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے ارادے کو پائے، تکمیل تک پہنچائے، آپ کو خیریت سے لے جائے۔ آمین آمین۔ جی ایک تو یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو مسح کرنا ہوگا، احرام کی حالت میں ہوں گے، جب مسح کرنا ہوگا تو ہم لوگوں کو سر سے کپڑا اتارنا پڑے گا، پھر مسح کر کے تو ہم لوگ دوبارہ وہ باندھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے۔ اور کوئی سوال؟ ہاں جی، اور دوسرا کوشچن ہے کہ جو جوتوں کی جو کنڈیشن ہے وہ عورتوں کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ چپل ہی پہننی پڑے گی انہیں بھی؟ ٹھیک۔ جی تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جو 8 کو جب ہم نے جانا ہے طواف کر کے جانا ہے، احرام باندھیں گے اور مسجد الحرام میں جا کے ہم لوگ نیت کر لیں گے، اور ہم لوگوں کو تو ہم لوگ اگر چاہیں طواف زیارہ جو کرنا ہے 10 تاریخ کو ہم نے آنا، اس کی صحیح اگر ہم پہلے کر کے چلے جائیں تو وہ کس دن کریں گے؟ 7 کو کریں گے، 8 کو کریں گے؟ ٹھیک، بہت شکریہ، بتاتے ہیں میری بہن آپ کو آپ کے تینوں سوال۔ تھوڑا سا آسان طریقہ یہ بتا دیں، آسان طریقہ، کیونکہ 10 تاریخ کو بہت زیادہ وہاں پہ رش ہوئے گا۔ جی ابھی جیسا کہ علامہ یونس مصباحی صاحب نے اس پر کافی اچھے طریقے سے گفتگو فرمائی، کل بھی اس پر بات ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی جو ہے اس پر بات ہوئی تھی عورتوں کے احرام کے حوالے سے بھی، اور عورتوں کو جوتے پہننا چاہیے، چپل پہننا چاہیے، ساکس پہن سکتی ہیں، نہیں پہن سکتی، ان ساری باتوں پر جو ہے بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی آج دوبارہ اس پر گفتگو کر لیں گے۔ بہت شکریہ میری بہن فون کرنے کے لیے۔ ٹھیک، تو حضرت آپ جو جواب ارشاد فرما رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، میں وہی عرض کر رہا تھا، تو ارشاد فرمائیں۔ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام کا آج بھی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک جب جاتے ہیں تو پیکر ادب بن کر جاتے ہیں، صاف ظاہر ہے، مگر بالخصوص اس ادب کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کیفیات کو اپنے اندر برقرار رکھنے کے لیے وہ مدینہ پاک میں زیادہ دیر قیام نہیں فرماتے، اس لیے کہ زیادہ دیر قیام کرنے سے شاید وہ جو ایک قدر ہے، ایک اہمیت ہے، ایک ویلیو ہے، وہ ہیومن سائیکالوجی چونکہ ہے، اس ہیومن فینومنا کی وجہ سے وہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو یہ اولیاء کرام کا معمول ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں، یہ ہر ایک اپنے مزاج کی بات ہے، اور اپنی جو کیفیات ہیں اور اپنا تعلق جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ، یہ معاملہ جو ہے اس بات سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ شہزاد صاحب ہیں، بریڈ فورڈ سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال خوشبو کے بارے میں تھا۔ جی جب آپ احرام سے اگر آپ نے احرام میں تو ظاہر بات ہے خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، لیکن اگر آپ گھر سے شلوار قمیض پہن کے یا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ نے جسم پہ کوئی کریم لگائی ہوئی ہے یا خوشبو لگائی ہوئی ہے تیز،
تو ظاہری بات ہے وہ احرام پہننے کے بعد بھی خوشبو آئے گی، تو وہ جائز ہے خوشبو پہلے لگانا تیز، یا اس کا کیا چکر تو ہے؟ یہ خوشبو آپ نے جو لگائی ہے وہ بدن پر لگائی ہے یا کپڑوں پر لگائی ہے؟ بدن پر۔ بدن پر لگائی ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. اوکے جی. بہت شکریہ. تو ناظرین کرام، سرکار دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ بہت سارے بزرگان دین نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر 3 دن میں قیام فرمایا تو یہ ان کا تقویٰ تھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں کوئی بیعت بھی نہ ہو. اور ہمیشہ مرتبہ مقام جو بھی ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے. ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. تو ہمیں بزرگان دین کے اقوال کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، اس سے کل آپ کی خدمت میں بات پیش کی گئی تھی، علامہ یونس مصباحی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حدیث پاک بھی پیش فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ نفاق سے پاک ہو جائے گا. یہ سرکار کا فرمان ہے اور یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر کوئی شخص ادباً سرکار کی بارگاہ میں 3 دن قیام فرما کر چلا جاتا ہے، 3 دن بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے چلا جاتا ہے، تب من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کا وہ حقدار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو حضرت دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں ظہور بھائی برمنگھم سے تشریف فرمائے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظہور بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ جی، آپ کے پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں جی بہت اچھے ہوتے ہیں جی. آپ کی دعا سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. کبھی میں لائن ملی نہیں ہے لیکن آج ہی ملی ہے. اچھا، میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. احسن. سوال جناب ایسے ہے کہ یہ جو مدینہ منورہ میں ہم 40 نمازیں پوری کرتے ہیں، جی، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ فرض ہیں، واجب ہیں، یا حج کے دوران؟ حج کے دوران مینا میں نہیں، میں مدینہ مدینہ میں. ہاں، یہ مستحب ہے 40 نمازیں آپ ادا پڑھیں گے کرنا تو مسجد ثواب ہے، نبوی ورنہ شریف کوئی میں. حرج نہیں ہے. مطلب یہ اچھا اچھا. جی، یہ مستحبات میں سے ہیں. ٹھیک اگر ہے. کسی پر ٹائم نہیں ہے وہ جلدی واپس آ سکتا ہے. اگر وہ صرف بارگاہ رسالت میں حاضری دے کے وہاں مسجد نبوی میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی اگر چل جائے ٹھیک تو ہے. کوئی حرج نہیں ہے. چلو ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے. بس اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی سوال تھا جی. بہت شکریہ، اوکے بہت جی. شکریہ. جزاک اللہ خیر فی الدارین. تو ناظرین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی حاضری اصل مقصد ہے، روضہ رسول کی زیارت کرنا اصل مقصد ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، میں سب سے یہی کہتا ہوں، جب میں گیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائی، حج کی سعادت بھی عطا فرمائی. لوگ مجھے پوچھتے تھے تو میں یہی کہتا تھا کہ میں رسول اللہ کے دربار کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. اور اسی کے صدقے میں اللہ نے حج بھی عطا کر دیا اور عمرہ بھی عطا کر دیا. اپنے محبوب کے در کے حاضری غرض تھی، مقصد تھا. اللہ نے اپنا گھر بھی دکھایا، اپنے محبوب کا در بھی دکھایا. یہ محبوب کے در کی یہ محبت، یہ عشق الگ الگ اپنے اپنی جگہ اعلیٰ حضرت پر جیسے اپنا اپنا فرماتے ہیں مقام کہ ہے. کہاں ہوتے خلیل آہا. وہ بینہ کعبہ و مینا. کیا کہنا؟ کہاں ہوتے خلیل وہ بینہ کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یعنی حضور پاک کے صدقے ہی میں سب کچھ ملا ہوا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی جنت بھی، قرآن بھی، فرقان بھی، سب کچھ جو ملا، یہاں تک کہ خدا بھی ہمیں ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. تو ناظرین، ہمارے ساتھ آخری کالر ہیں، تو اب جو ہے یہ چلو ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں. تو اب ہماری فون لائنز کلوز ہو چکی ہیں. کوئی بھی صاحب آج کے پروگرام میں فون کرنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل ہاؤ ٹو پرفارم حج کے 7ویں دن آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ لے کر آئیں گے.
تو اس میں آپ ضرور اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. بہت مہربانی. انشاءاللہ جو ہمارے پاس سوالات ہیں ان سوالات کو میں علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور ان سے جوابات حاصل کرتا ہوں. حضرت فضل صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ یہاں سے